بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے حکومت مسلسل عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا اندراج کر رہی ہے اور اس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان اور تحریک انصاف کو عدلیہ سے بڑا ریلیف ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہے اور آج بڑی انہونی ہوئی ہے، بلکہ پہیہ الٹا گھوم گیا ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست کو نہ صرف خارج کر دیا گیا ہے بلکہ درخواست دینے والے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دھکے دے کر نکالا گیا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کپتان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تو آج لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دی ہے۔ یہ کیس کیسے ہوا اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت جو ہے آپ کو علم ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف بڑی انوکھی کارروائیوں اور مقدموں کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی گزشتہ روز، اور وہ پریس کانفرنس زیر زمان پارک ایک مین روڈ ہے، اور وہاں باہر آ کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریفک جو ہے اس کو اثر پڑتا ہے، تو وہ اس بنیاد پر کہ وہاں باہر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں اداروں کے خلاف اکسایا، اور وہ چونکہ ٹریفک جام ہو گئی تھی تو یہ بہت بڑی مداخلت ہو گئی ہے، لہذا اس پر بھی ایک مقدمہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اب یہ اتنی تیزی کے ساتھ مقدمات، اتنی بانڈی ایف آئی آر، اس کے بعد جو ہے اب لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی کہ یہ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور شاید عمران خان یہ سینچری جیسے انہوں نے ٹویٹ کے اندر کہا وہ مکمل کر لیں، اور یہ بھی ایک بڑا ریکارڈ ہوگا کہ جتنے تیزی کے ساتھ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم اور ان کے حامیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا یہ سلسلہ شروع ہے، الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کو رکنا تو ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی گئی، اور یہ درخواست جو ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی دلچسپ درخواست تھی، لیکن یہاں پر بھی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ درخواستوں کا سلسلہ، ایک طرف عمران خان جو ہے چونکہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، اس کے ساتھ بڑی عوام تھی، نعرے بازی ہوئی، یہ ہوا تو یہ بڑی توہین ہو گئی ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ مسلسل 2 ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہے، 3 ججز کو، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو پارٹی کے ججز نہیں ہے، باقیوں کو جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، تاکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عوام کے اندر چونکہ جا نہیں سکتے، مقابلہ کر نہیں سکتے، الیکشن سے فرار کرنا ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں پر ڈال دینا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کے خلاف یہ توہین عدالت کی درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئی، اور یہاں پر بڑے فضول قسم کے مقدمات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں عمران خان کے بیانات ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں قابل سماعت کیسے ہو سکتی ہیں؟ آفس ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا، اور جو ہائی کورٹ آفس ہے اس نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا، ہدایت کی۔ اعتراض کیا گیا تھا کہ ججوں کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ درخواست گزار جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے آفس کے اعتراض کو اس نے چیلنج کیا کہ جسٹس شجاعت علی خان انہوں نے مشکور احمد جو کہ اعتراض کی درخواست پر سماعت کی جس میں عمران خان کو فریق بنایا گیا، تو اس کے اندر انہیں کہا گیا کہ عمران خان کے سربراہی میں عدلیہ کے خلاف، یہ درخواست گزار نے کہا، منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کلرم قرار دینے پر ججز کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اسی طرح ایک جتھا لے کر عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پہنچے، تو ایک پوری تاریخ بنا کر انہوں نے کہا جی یہ چونکہ عمران خان نے عدلیہ کی توہین کر دی ہے لہذا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو اس پر جو جسٹس شجاعت علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، بلکہ آج ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ظفر اقبال، انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے تھے، وہاں پر عمران خان پیش نہیں ہوئے، وہ بھی بڑی دلچسپ آج سماعت ہوئی ہے، لیکن 2 بجے کا چونکہ ٹائم ہے تو وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس کو تاکہ تفصیلی پورا جو سماعت کا حوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ لیکن اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہاں پر ایک شخص ہیں آفاق احمد، وہ وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی کہ چونکہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا معاملہ آ گیا ہے تو لہذا ان کو جو ہے وہ اب نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ یہاں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رہیں، تو ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب پارٹی عہدے سے جو ہٹانا ہے، چونکہ ابھی تک عمران خان کو کوئی نیا نہیں قرار دیا گیا،
اور فوجداری کارروائی چل رہی ہے، وہ ابھی الٹیمیٹ جو کنکلوژن ہے اس تک پہنچے گی تو یہ معاملہ ہوگا، اور پھر پارٹی عہدے سے ہٹانا، چونکہ جو کام نواز شریف کے حوالے سے ہوا، اب بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ وہی کام، وہی سزا عمران خان کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اب عمران خان نے بھائی کمیشن، کک بیکس، مے فیئر کے اندر فلیٹس، یہ سلسلہ تو نہیں ہے جیسے شریف خاندان کا تھا، لیکن یہ جو درخواست گزار ہے ان کو آج دھکے دے کر نکالا گیا ہے۔ اب کسی کو بھی درخواست دینے کا حق ہے، اور اس پر ہم بالکل خوش نہیں ہوں گے کہ کسی کو دھکے دے کر نکالا جائے، لیکن یہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے سکندر سلطان راجہ، یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اور آپ کو علم ہے عمران خان کی رائے ان کے حوالے سے کیا ہے، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، اور ابھی بھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آج کا بڑا دن عام ہے کہ کے پی کے اندر اگر الیکشن ہونے ہیں تو آج گورنر ضرور تاریخ دے گا، جو کہ موڈ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مولوی فضل الرحمان کو لانچ کر دیا گیا ہے کہ آپ عدلیہ پر چڑھ دوڑیں اور یہ لڑائی اپنے کھاتے میں لے کر آپ لڑیں سپریم کورٹ سے۔ آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی عام ہوں گے۔ اب یہ جو درخواست گزار ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کی کہ عمران خان جو ہے ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ محمد آفاق ہیں، ان کی پھر الیکشن کمیشن کے جو 3 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کے سربراہی میں، اس نے ان کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ آپ کی درخواست نہیں بنتی، درخواست تو جو ہے عمران خان کے خلاف ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، لیکن ان کی تلخ کلامی ہوگی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا آپ اپنے جو ہے وہ عملے کے اندر یہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اونچا بولنے سے آپ ہم پر دباؤ ڈال نہیں سکتے۔ کمیشن کے ممبران سے تلخ کلامی ہوئی ہے، پھر چیف الیکشن کمشنر کے حکم پر کہا گیا کہ اس کو کمرے سے نکال دو، تو دھکے دے کر اس کو نکال دیا گیا۔ اہلکاروں نے دھکے دے کر اس کو باہر نکالا ہے۔ عمران خان کو پی ٹی آئی کے سربراہ سے ہٹانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے درخواست گزار کو عدالت سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آفاق احمد کو دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اگرچہ یہ جس طرح کے مقدمات دائر کیے گئے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو موجود ہے اس پر عمران خان کو تحفظات حاصل ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنی ذات پر اگر کوئی بھی بات کرے گا تو درخواست تو ویسے ہی یہ خارج ہونی ہے قانون اور آئین کے مطابق بھی، لیکن اس نے جو رویہ اپنایا اس رویے کی وجہ سے اس کو باہر نکالا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی ناجائز اور فضول درخواستیں آ رہی ہیں ان کو جرمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خارج کرنا چاہیے۔ جو بندہ اٹھتا ہے درخواست دائر کر دیتا ہے، پہلے ہی عدالتوں کے اندر لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 52,000 سے زیادہ کیسز اس وقت التوا کا شکار ہیں۔ 2 ججز ابھی ہیں ہی نہیں، 15 رکنی جو ججز ہیں، جو بینچ ہے، ظاہر لارجر بینچ وہ تو نہیں بنتا ہوتا، کبھی بنتا ہے کوئی خاص معاملے کے اندر، لیکن 17 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، لیکن 15 ججز اس وقت چلا رہے ہیں۔ اب 2 ججز کیوں اپوائنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ سیاست ہے، اس میں وکیلوں کی بھی سیاست ہے، ججز کی بھی سیاست ہے، حکومت اور اپوزیشن کی بھی جو ہے وہ سیاست ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو رکھا ہوا ہے، جو بھی کروانا ہوا وہ کروائیں گے۔ دوسری طرف ایک ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل کے چیئرمین نیب بنتے ہی جو ہے وہ یہ کھاتے کھل گئے ہیں۔ یعنی پہلے جو چیئرمین نیب تھے آفتاب سلطان، انہوں نے جو باتیں نہیں مانی، انہوں نے سمجھا یہ کیس نہیں بنتے، یہ ناجائز مقدمات ہیں، یہ انتقامی کاروائیاں ہیں۔ جب انہوں نے نہیں تسلیم کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیئرمین نیب، انہوں نے کہا کہ 1% کالی بھیڑیں ہیں، کرپٹ ہیں، اور ان کی وجہ سے 99% جو نیب کے اندر اچھے لوگ ہیں ان کو ڈینٹ پڑ رہا ہے، ان کے حوالے سے رائے غلط ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر وہ چیئرمین نیب جو کام نہیں کر سکے، ایک ریٹائر فوجی کو ایک ایسی جگہ پر بٹھانا کہ اوپر جو ملزم ہیں منی لانڈرنگ کے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے نیٹ ورک چلانے والے، وہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں، اور ان کے احتساب جو ہے مخالفین کا احتساب سے کیا بنے گا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ الٹا جو ادارہ ہے فوج کا وہ بدنام ہوگا، اس سے جو ہے وہ ایک تاثر ملے گا کہ جیسے سول معاملات کے اندر جو ہے وہ ریٹائر جو فوجی ہیں یا حاضر سروس فوجی انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر جو نیب ہے، ایف آئی اے اور یہ جو ادارے ہیں کم از کم اینٹی کرپشن، یہ تو اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، یہ عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ان کی حیثیت اور وقت اب ایک انتقامی کارروائی کرنے والے جو ہے
اس کے طور پر رہ گئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے درخواستیں جو ہے وہ آج خارج ہوئی ہے، وہ درخواست اڑا دی گئی ہے بھائی، تو انہیں عدالت کا معاملہ یہاں جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو عمران خان کو چیئرمین کی ذمہ داری سے ہٹانے کی جو درخواست ہے وہ بھی خارج ہوئی ہے۔ یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن جتنے مقدمات عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بنائے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی ان کے اندر سرخ رو ہو جانا ہے۔ خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اگر چیف جسٹس جو خط ان کو لکھا گیا ہے اس پر اگر ایکشن ہوتا ہے اور وہ تمام مقدمات ان کے اندر دیکھا جائے کہ یہ کیوں اس طرح جو ہے وہ پورے ملک کے اندر دائر کیے جا رہے ہیں، تو انصاف کی فراہمی کی طرف ایک بڑا رستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتے، ٹرائل جو ہے متعلقہ کورٹ نے اور متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے تفتیش بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش یہ ہے کہ پریشرائز کیا جائے، دباؤ بڑھایا جائے، تنگ کیا جائے، اس کے ذریعے شاید ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں، لیکن اس سے عوام کے اندر مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ نفرت جو ہے اسی سے پی ڈی ایم اور وہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں نہیں جانا۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اب دونوں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عوام اور عمران خان دوسری طرف کھڑے ہیں۔ کتنی دیر تک عوام کے ووٹ سے روگردانی کی جا سکتی ہے، کتنی دیر تک آئینی تقاضوں سے اور قانونی تقاضوں سے بھاگا جا سکتا ہے، یہ یقیناً زیادہ عرصہ نہیں گزارا جا سکتا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔